حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاذ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور بخاری کی جو سند ہے احادیث کی اس میں باقاعدہ راویوں میں ان کا نام امام بخاری نے لکھا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے۔ عبداللہ بن مبارک 1 سال جہاد میں ہوتے تھے اور 1 سال حرم میں عبادت میں گزارتے تھے۔ پوری زندگی اس طرح انہوں نے گزاری ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ اپنے محل میں ہے بغداد میں، اور عبد الملک بن مروان ہے۔ عبد الملک بن مروان اپنے محل میں ہے، اور یکدم ایسے آواز آئی کہ جس طرح ہزاروں لوگ باہر ہیں اور کوئی لشکر ہے اور شاید اس نے حملہ کر دی ہے۔ یکدم پریشانی میں اس نے کہا یہ شور کیسے ہے باہر دیکھو۔ عبد الملک بن مروان کی بیوی نے کہا کہ میں نے معلومات لی ہیں، آج اس شہر بغداد میں اتنے بڑی شخصیت، وقت کے محدث، فقیہ، مبلغ اور مجاہد عبداللہ بن مبارک داخل ہوئے، اور آج کی اس تاریخ جو آمد ہے بغداد کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اتنا بڑا عالم دین آج بغداد میں آ رہے، تو سارا بغداد باہر نکل آیا، اور ہر طرف لوگوں کے ساری سر نظر آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ اور کہا یہ شور کیوں ہوا ہے؟ کہا شور اس لیے تھا کہ عبداللہ بن مبارک نے چھینک ماری اور انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں اس مجمع نے یرحمک اللہ کہا، اور وہ یرحمک اللہ کا لفظ اجتماعی طور پر ہزاروں لوگوں کی زبان سے نکلا، ایسے لگا جیسے بغداد کا شاہی محل ہل گیا ہو۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ تم لوگوں کے ظاہر پر حکومت کرتے ہو، عبداللہ بن مبارک لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک اتنا بڑا آدمی ہے کہ امام بخاری جیسا شخص جس کا شاگرد ہے، اس سے میں آگے اور کیا چیز آپ کو بتاؤں۔ امام ابو حنیفہ جیسا شخص اس کا استاذ ہے، اور پھر ہزاروں لاکھوں لوگ جس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں، وقت کے بادشاہ جس کی ہیبت سے مرعوب ہو چکے ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص جاتا ہے، اور وہ جا کر ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں، ہزاروں علماء کے استاذ ہیں، آپ کا نام اس وقت دنیا میں سب سے منفرد ہے، میں ایک اہم مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا یہ بتائیے کہ اویس قرنی کی فضیلت زیادہ ہے یا امیر معاویہ بن ابی سفیان کی فضیلت زیادہ ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے جنہوں نے اتنا عدل قائم کیا کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، یا پھر امیر معاویہ بن ابی سفیان کا مرتبہ زیادہ ہے؟ کیونکہ یہ صحابہ میں متنازع شخصیت اس نے چنی، اور ادھر امت کی اتفاقی شخصیات چنی، اور ان کا تقابل کر کے سوال کیا۔ کہا کہ آپ اتنا بتائیں اویس قرنی کا مرتبہ زیادہ ہے یا معاویہ بن ابی سفیان کا، اور یہ بات بتائیں عمر بن عبدالعزیز کا مرتبہ زیادہ ہے یا معاویہ بن ابی سفیان کا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ سنا تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ سوال تم نے کیسا کیا ہے؟ کہنے لگے سننا ہے تو سن۔ عبداللہ بن مبارک پھر تجھے بتا رہا ہے، کہا کہ بے شک عمر بن عبدالعزیز کا بہت مرتبہ ہے، بے شک اویس قرنی کو رسول اللہ کا سلام پہنچا ہے، حضرت علی جیسا شخص ان سے ہاتھ اٹھا کے اپنے لیے دعا منگوا رہے، لیکن یہ بات کان کھول کے سن لے کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھے اور جہاد میں گئے رسول اللہ کے لشکر میں، اب جب معاویہ اس گھوڑے پر بیٹھے اور اس گھوڑے کے پاؤں جب زمین پہ لگے تو زمین سے مٹی کا غبار اٹھا، اور وہ جو غبار فضا میں اڑا، وہاں سے اڑتے ہوئے امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے سوراخوں میں وہ جو پاؤں کی مٹی چلی گئی۔ فرمایا اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز سے معاویہ کے گھوڑے کے ناک کی مٹی کا مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے صحابی کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوال تجھے نے کیسا کیا ہے تو نے؟ کہا کہ ان کا مرتبہ تو سوچنا بھی کبھی نہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کا مرتبہ ہے۔ کس کا ہے؟ زور سے بولو۔ کہا یہ سوچو بھی کبھی نہ۔ بے شک عمر بن العزیز نے عبادت میں انتہا کر دی ہے، صحابیت کا مرتبہ نہیں ہے۔ امیر معاویہ کا کوئی عمل بھی نہ ہو،
انہوں نے جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے کلمہ پڑھا، اس عمل سے آگے کائنات میں کوئی عمل نہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی کی کسی درجے میں بھی توہین کی اجازت، بولو بھائی، جو لوگ صحابہ کی توہین کرتے ہیں وہ جہنمی ہے، یاد رکھنا، وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کا فتویٰ سنیں، لا تسبوا اصحابی، فرمایا میرے کسی صحابی کو کبھی بھی برا بلا مت کہنا۔ اور دوسری حدیث میں ہے من سب اصحابی، جو شخص بھی میرے صحابہ کو برا کہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ مولوی ہے، پیر ہے، سیاست دان ہے، جج ہے، تاجر ہے، کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرمایا من، جو شخص بھی ہے، بڑے سے بڑا تم سمجھتے ہو، میرے صحابہ کو برا کہہ رہے تو کیا کریں؟ فرمایا قولو، میں نبی یہ فتویٰ دے رہا ہوں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، لعنت اللہ علی شرکم، کہ تم اس کو کہہ دو کہ تیری شرارت پر، تیرے شر پر خدا کی لعنت برسے۔